اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے یہ کہ وہ میری بندگی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح استعمال کریں گے اور نیک اعمال کریں گے، اللہ ان سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے، اور ناشکری اور کفر کرنے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ زیر تشریح حدیث میں بیان کیا گیا ہے ابن آدم سے 5 باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ پوری زندگی اور عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ کن کاموں میں اس کو خرچ کیا، اپنے روز و شب خدا کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق گزارے یا خدا کے احکام کو پس پشت ڈال کر بے لگام زندگی گزاری۔ دوسرا سوال جوانی کو کن باتوں میں گزارا۔ زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن کا زمانہ وہ ہے جس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے کیونکہ وہ نابالغی کے ایام ہوتے ہیں۔ نابالغی کے بعد بلوغت اور جوانی کا زمانہ آتا ہے۔ جوانی کا زمانہ ایک آزمائش کا زمانہ ہے۔ یہی وہ دور ہے جب ایک انسان گمراہی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ جوانی کے جذبات انسان پر سوار ہوتے ہیں، نفس امارہ اس کو برائیوں کی طرف دھکیل جاتا ہے۔ جذبات کی شدت کی وجہ سے برائیوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں انسان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیسرا دور بڑھاپے کا ہے۔ اعضاء مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، برائیوں کے ارتکاب کا زیادہ خوف نہیں رہتا۔ بہرحال اگر کسی انسان پر بڑھاپا بھی آتا ہے تو پھر اس کو خدا کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال و دولت کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ دولت کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی، یعنی اس نے کمائی جائز طریقوں سے کی ہے یا ناجائز طریقے سے۔ اسلام نے جائز طریقوں کو بیان کر دیا ہوا ہے اور ناجائز طریقے بھی سود، چوری، ڈاکہ، رشوت اور چیزوں میں ملاوٹ وغیرہ ناجائز ذرائع ہیں، اور دیانت داری سے تجارت کرنا، صحیح رنگ میں مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، زراعت کرنا، یہ سب جائز طریقے ہیں۔ بہرحال ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا مال قابل مواخذہ ہوگا۔ اس طرح خرچ کرنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، اس کو کہاں خرچ کیا، جائز کاموں پر مال خرچ کیا یا ناجائز کاموں پر۔ پانچواں سوال علم و عمل کے بارے میں، وہ یہ ہوگا جو کچھ معلوم تھا اس کے بارے میں کیا عمل کیا۔ اس سوال میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو جو کچھ معلوم ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر شخص اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی آمد و خرچ اور اپنے علم و عمل کا دنیا میں محاسبہ کرے اور ذرا سوچے کہ دربار خداوندی میں کھڑا کر کے جب یہ سوالات کیے جائیں گے تو کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے آسان فرما دے، ورنہ امتحان اپنی نوعیت کے لحاظ سے بڑا سخت ہے۔ صرف وہی خوش نصیب بندے اس دن رسوائی سے بچ سکتے ہیں جو اس گھڑی کے آنے اور اس امتحان گاہ میں پہنچنے سے پہلے اس دنیا میں تیاری کر لیں اور زندگی اس طرح گزاریں کہ اس محاسبے اور اس امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے ایمان کی قدر و قیمت کا دار و مدار اس کے عمل پر ہے۔ اگر عمل موجود ہے تو اس کا ایمان بھی افضل ہے۔ جس طرح کسی درخت کی قدر و قیمت اس کے پھل
اور اس سے حاصل ہونے والی دیگر فوائد کے حوالے سے ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کا درجہ انسان کے اعمال کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت کو زوال ہے، اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو پچھتانے کے بجائے بروقت نعمت کی قدر اور صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی سنوارے، چونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، زندگی صرف ایک بار ہی ملنی ہے، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کریں۔